السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جادو کی نشانیاں۔ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ مگر میرے دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر ہو چکا ہے جادو تو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، تو آپ کو ایک ایسا عمل ہم بتائیں گے کہ انشاءاللہ جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کے گھر میں جہاں جہاں جادو دفن ہے، تویزات دفن ہیں، سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب العلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیں۔ اسلامک لائف سٹائل جو ہمارا چینل ہے، جس نے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے جو ابھی تک ہمارے اسلامک لائف سٹائل 2023 سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتب سے بہت بڑا جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتب کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد لپٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں، ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اور سخت ترین جادو میں تو تعویذ، نعوذ باللہ، قرآن پاک کو الٹا لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا تھا۔ اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھیں۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، وہ سمجھتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو کیا ہے اور اس کے ذریعے بندش کرا دی ہوگی۔ الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر ان علامات سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہو تو اس سے بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات پر ہر مرحلے میں مختلف ہوتے ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہے کہ درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کیے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں اڑنا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا یعنی کہ کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پہ ابھی تازہ جادو کیا ہے۔ ابھی جو علامات آپ کو بتا رہے ہیں وہ علامات انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات
علامات ظاہر ہو جائیں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد ہونا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں کو، دوستوں، احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازواجی معاملات میں منطقہ ہو جانا، گھر والوں یعنی کہ بیوی، بچے، والدین سے، بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے میں کندھوں میں دباؤ میں بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا کہ جیسا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، اور نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس کرنا، اور دین کے بارے میں کفرانہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے پہ برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی دام غلامی کرنا، ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی جو ہوئی ہو، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی یا باریک نوکیلی چیز کو داخل کر دیا ہو، اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہا ہو، اس کی مختلف رائے بھی ڈاکٹری رپورٹ کا کلیئر ہو، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے ایک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے، اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور اگر بیوی پر جادو کیا جائے تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی اسی سحری جال میں باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز بھی ہے، پرابلم نہیں تو عمر بھی ٹھیک مناسب ہے، تو رشتے نہیں آ رہے، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ اس پہ بھی بہت سارا جادو کا اثر ہے۔ میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے ہی DNC کرنا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہو، مر جاتا ہو۔ اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں، اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں، اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورۃ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔